اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ پہلے تو بہت معذرت چاہتا ہوں کہ جس طرح کی سچویشن ہمارے ملک میں چل رہی ہے اور اس سچویشن سے آپ لوگوں کو اپنے تجزیے سے اور کچھ خبروں سے باخبر وقت پر نہیں رکھ سکا۔ 9 مئی کے بعد سے ملک کی جو حالات ہیں، بالخصوص سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت ہمیں چینج نظر آ رہی ہے، بہت تبدیل نظر آ رہی ہے، اور بہت بڑے بڑے فرق نظر آ رہے ہیں۔ آج انہی پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ 9 مئی کو جس طرح سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی، گرفتاری کے بعد مشتعل افراد نے اور انتہا پسند لوگوں نے ہمارے ملک کے امن کو برباد کرنے کی کوششیں کی، جس پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان معاملات کو روکا اور ان کے خلاف کارروائی اب تک جاری ہے، جبکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یہ وہ لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں جو شاید اس چیز میں دانستہ طور یا غیر دانستہ طور ملوث نہیں تھے، لیکن اس کے کانسیکوینسز ان کو بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ جو ری ایکشن آیا تھا وہ ری ایکشن انتہائی سنگین تھا۔ وہ ری ایکشن ایسا تھا کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمارے ملک کی افواج کو بدنام کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہے، اب وہ کس ایجنڈے کے تحت کی گئی ہے، اب وہ کس کے کہنے پر کیا گیا ہے، اب اس ٹائم کس نے اس لوگوں کو انڈیکیٹ کیا، لوگوں کو اکسایا کہ کبھی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا اور دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری، ان کے جو ایک طریقے سے دیکھا مرکز ہے اس پر حملہ کیا گیا، جی ایچ کیو کو پامال کیا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اور جس طرح سے آرمی کے خلاف مغالطات اور دیگر جو یہ ٹرینڈ چلتے ہوئے ابھی تک نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں چل رہی ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس طرح سے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ 1984 میں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا پنجاب کی عوام سے ہی ہوگا اور اس کے بعد انقلاب آئے گا۔ وہ چیز اس اسٹیٹمنٹ کو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ سوشل میڈیا پر بڑی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، وہ چیز جو الطاف حسین نے 1984 میں کہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ اگر یہی چیز کراچی کے لوگ کرتے تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا وہ دوسرا ہوتا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ جس طرح سے اگر دیکھا جائے 22 اگست کو الطاف حسین نے عامر خان کے اکسانے پر اگر پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا، اور اس کی پادائش میں جو آپریشن ہوا تھا کراچی میں، ویسا آپریشن تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی پادائش میں جس طرح سے ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا گیا تھا اور دیوار سے لگایا گیا ہے، ویسا تو ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ڈومیسائل کا فرق ہے جو اب حقیقت میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ پنجاب کا ڈومیسائل ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے، اور سندھ کے ڈومیسائل کی بالخصوص کراچی کے شہریوں کو لوگ، ان کے لیے قانون دوسرے ہیں، ان کے لیے سلوک دوسرا ہے، ان کے لیے دوہرا معیار ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح سے 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا گیا تھا صرف اس بنا پر، اس کے بعد کئی بار بانی ایم کیو ایم معافیاں مانگ چکے ہیں، کئی بار انہوں نے بولا کہ مجھے اجازت دی جائے سیاست کی، مذاکرات کیے جائیں، جس پر مذاکرات بھی نہیں ہوئے، اور اوپر سے آج تک وہ آپریشن جاری ہے۔ پتہ نہیں کتنے اسیر کارکنان ہیں جو آج تک اسیر ہیں، کتنے لاپتہ لوگ ہیں جو آج تک لاپتہ ہیں، جن کی مائیں بہنیں گھر گھر پر در در کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کوئی ان کی داد رسی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو الطاف حسین سے بھی ہو سکتی ہے، اگر ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اگر عمران خان نے جس طرح سے آن ڈیوٹی ڈی جی آئی ایس آئی کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف ہمارے افواج پاکستان کے افسران کی کردار کشی کی ہے، ڈی جی کو او اے ڈی جی کے نام سے مخاطب کیا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے یہ رد عمل آیا ہے، لیکن ویسا ری ایکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا جس طرح سے ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ریاست کو حرکت میں آنا چاہیے، ریاست کو کارروائی کرنی چاہیے، اس طرح سے کارروائی ہوتی ہوئی ہمیں
نظر نہیں آ رہی. اب جو سینیریو چل رہا ہے وہ سینیریو یہ چل رہا ہے کہ عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو, عمران خان کو. اسٹیبلشمنٹ, میں نے کئی ولاگ میں پہلے کہہ چکا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کراس لگا دیا ہے. اب وہ بہت مشکل ہے کہ دوبارہ کم بیک کر سکیں یا دوبارہ ان کو سیاست کرنے دی جائے, کیونکہ 9 مئی کے بعد تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اس طرح سے ان کو گراؤنڈ دیا جائے گا, کیونکہ ان کو تو پورا کراچی بھی دیا تھا, کراچی کا بھاری مینڈیٹ دیا گیا تھا ان کو. کبھی سوچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں سوچ سکتا. پاکستان میں جس طرح سے ان کو حکومت بنا کے دی گئی تھی, اور جس طرح سے وہ اس کے بعد کل تک عمران خان افواج پاکستان کے حق میں بولتے تھے, جب سے حکومت گئی تو پھر افواج پاکستان کے خلاف بولنے لگے, قمر جاوید باجوہ کی کردار کشی کرنے لگے, اور آرمی کے خلاف باتیں مغالطات بکنے لگے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہر حکمران کرتا ہے. جب حکومت میں ہوتا ہے تو آرمی کے گن گاتا ہے, جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور بغاوت کا اعلان کرتا ہے اور عوام کو اکساتا ہے. لیکن اس دفعہ یہ جو ہوا ہے یہ بڑا ایک حیران کن عمل ہے اور بڑا ایک افسوس کی بات ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ پوری دنیا کے, ہمارا امیج کیا گیا پوری دنیا کے سامنے کہ کوئی بھی گھس سکتا ہے اتنی آسانی سے. ہمارے حساس ادارے ہیں نا, ان کی وجہ سے ہمارا ملک ہے, یہ ہے تو ہم ہیں. بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہر ایک فوجی اگر جاگتا ہے تو ہم سکون سے گھروں میں سوتے ہیں. تو کسی ایک کے لیے آپ پورے ادارے کو کچھ نہیں بول سکتے, کسی ایک گندی مچھلی کے لیے پورے ادارے کو آپ اس چیز میں رگڑے میں نہیں لا سکتے. بات کرتے ہیں اب گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے وہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. شیریں مزاری نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, دیگر لوگوں نے جو بزنس ٹائکون تھے پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی. اب ان کے اوپر کتنا پریشر ہے, کیا ہے, اس پر ہم کیا بات کریں, یا کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون ان کو اٹھا کر مطلب بناتا ہے. جیسے پی ایس پی کو اچانک سے بنا دیا گیا تھا, ویسے پی ٹی آئی کو بنایا گیا, پی ٹی آئی پہ ہاتھ رکھا گیا اور مختلف لوگوں کو پی ٹی آئی میں شمولیت کا کہا گیا. اور اب وہی لوگ ہیں, وہی ہمارے آشرواد جن کا ہوتا ہے, انہوں نے ہی اب آہستہ آہستہ پریشر ڈالنا شروع کیا ہے اور علیحدگی کرنے, پرانے رہنماؤں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس پر افواہیں چل رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے, لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی ان کے طرف سے ہمیں نہیں پتہ چل سکا. علی زیدی کے لیے بھی یہ افواہیں چلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اگر مجھے عمران خان سے الگ کرنا چاہتے ہو تو یہاں گولی مارو. یہ جذباتی بیان ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور ابھی عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی پھر تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں, اور کبھی بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. ابھی وہ لاہور زمان پارک میں ہے, لاہور تک کی ضمانت ہے, کہیں اور جائیں گے تو پھر گرفتار ہونے کا خدشہ ہے. بات ابھی کرتے ہیں عمران ریاض خان کی, جو کہ عمران ریاض خان کو جس طرح سے لاپتہ کیا گیا ہے اور کوئی ادارہ ان کی گرفتاری ظاہر کرنے کو تیار نہیں ہے. عدلیہ کہہ کے تھک گئی ہے کہ ان کو پیش کیا جائے. آفتاب اقبال کو اٹھایا تھا, آفتاب اقبال کو کی گرفتاری ظاہر کی, ان کو ضمانت مل گئی. عمران ریاض کو ابھی تک نہیں دکھایا جا رہا. ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے, وہ جہاں بھی ہیں سیو ہیں, وہ یہ یقین دہانیاں کروا رہے ہیں, اور یہ ایک صرف جو ہے وہ ڈسٹربنس پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور جو لوگ ہیں, عام شہری ہیں, ان کا شدید رد عمل عمران ریاض خان کے حق میں آ رہا ہے. عمران ریاض خان کے حق میں لوگ بول رہے ہیں, اور جس طرح کا بھی سینیریو چل رہا ہے اس پر صرف یہی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ دورے معیار ہیں, دورہ قانون ہے, دورہ سلوک ہے. کراچی کے لوگ اگر یہی کرتے, کراچی کے لوگ اگر یہ کرتے تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا, کیونکہ دو مسائل کا فرق ہے. اگر الطاف حسین نے ایک چیز بولی تھی, اس کے بعد کئی بار معافی مانگ چکا, تو اس کے کارکنان کے ساتھ, ان کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کی زیادتی کی گئی یہ تو ہم خود بھی آئی وٹنس ہیں. اگر وہ بندہ جس کو اٹھانے آتے تھے وہ نہیں ملتا تھا تو اس کے باپ کو گھسیٹ کے لیے لیا جاتا تھا, چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا تھا, مائیں بہنوں کا تقدس پامال کیا جاتا تھا. یہاں تو عثمان جو رہنما ہیں ان کے لیے بھی یہ ریئیکشن ضرور آیا ہے, لیکن اس طرح سے آپریشن نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہاں تو صرف زبان سے کہا گیا تھا, تو یہاں تو عملی کام ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ جس طرح سے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی, اساس اداروں پر حملے کیے گئے, تو ان پر تو پتہ نہیں کتنی دفعات کتنے مقدمات درج ہونے چاہیے تھے, جبکہ 120 150 کے لگ بھگ عمران خان پر ایف آئی آریں ہیں اور کوئی عمران خان کو گرفتار نہیں کر پا رہا. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب, ہماری عدلیہ جو کہ انصاف کے رکھوالے ہیں, قانون کے رکھوالے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں کچھ سمجھ ہمیں نہیں آ رہا.
ابھی کا یہی ہے سینیریو. عمران ریاض خان جو کہ ابھی تک لاپتہ ہیں، لیکن ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہیں سیو ہیں، اور یہ میں آگے بتاؤں گا کہ کن کی سہولت کاری کے تحت انہوں نے انکشاف کیے ہیں، کن کے سہولت کاری کے تحت عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا ہے. موجودہ اب میئر جو ہیں، میئر کی بھی بحث ایک چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جیالہ میئر ہوگا، پھر تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور اس طرح سے ان کے جو گنتی ہے وہ زیادہ ہے، اور اس طرح سے جماعت اسلامی اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہوتی بھی نظر آ سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی بالکل ہمیں مطمئن نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ دیگر جن کا ہم نے بیان سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے جیالہ ہمارا ہی ہوگا، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیالہ ہمارا ہی ہوگا. اور جس طرح سے گیملنگ کرتے ہیں، خرید و فروخت کا سلسلہ اس میں بھی جاری ہے، لیکن جب حلف برداری کی تقریب تھی اس میں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور جس پر مرتضی باب سے سوال کیا تو انہوں نے کہا بھائی قانون کے تحت کارروائی ہو رہی ہے، ہم قانون کے لیے تو کچھ نہیں بول سکتے، لیکن ہمیں اتنا یقین تھا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ابھی سارے معاملات چل رہے ہیں کہ عوام پسے پہ پسے جا رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں سیاست ذاتیات کی چل رہی ہے، یہاں سیاست صرف یہی چل رہی ہے، اس کو گرفتار کر لیا، اس کو چھوڑ دیا، ضمانت کورٹ دے رہا ہے، پھر کورٹ سے باہر پھر گرفتار کر لیا جا رہا ہے. مطلب چور پولیس کا ایک طریقے سے کھیل کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور ابھی تک جو ہمارے ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نہیں چاہتی عمران خان کو سے بات کرنا یا ان سے مذاکرات کرنا. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں تکرار ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ عدلیہ ریلیف دے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کی زمین تنگ کرنے میں لگی ہوئی ہے. اب آگے کے کیا سینیریوز ہیں وہ آگے دیکھیں گے. اب انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دوسرے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ نے کے بعد